السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک ایئر فورس کی پاک فضائیہ کی ایسز میٹ ایکسرسائز میں شمولیت کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان، ترکی اور قطر کی اسپیشل فورسز کے درمیان مشترکہ مشقوں، امریکہ کی یونان میں ملٹری بیسز، ترکی کے لانگ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی خبروں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ روس، اسرائیل، فلپینز اور جاپان سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترکی کے اپنے تیار کردہ سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ سسٹم 2023 میں مسلح افواج کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ 2 مزید لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایک بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹر پر تیزی سے کام جاری ہے۔ یاد رہے کہ ترکی اس وقت 3 شارٹ ٹو میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے، جس میں سے 2 حصار اے اور حصار او پلس پہلے ہی مسلح افواج کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ ان سسٹمز کی رینجز 15 سے 25 کلومیٹر بتائی گئی ہیں۔ تیسرا سسٹم سائپر ہے، جس کی رینج تقریباً 100 کلومیٹر متوقع ہے۔ تاہم ترکی لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم پر بھی کام جاری رکھے ہوئے ہے، جو مستقبل میں اس کو ایئر ڈیفنس سسٹم کے نقطہ نظر سے خود کفیل بنا دے گا۔ یہ تمام ایئر ڈیفنس سسٹم ترکی کے لیئرڈ ایئر ڈیفنس پروگرام کا حصہ ہیں اور ترکی نے اس پروجیکٹ پر آج سے چند سال پہلے ہی کام شروع کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ترکی کے شہر انقرہ میں پاکستان، ترکی اور قطر کی اسپیشل فورسز کے درمیان مشترکہ مشقیں منعقد ہونے جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان 3 برادرز نامی مشترکہ مشقیں چند دن پہلے ہی کنڈکٹ ہوئی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق قطر، پاکستان اور ترکی کی اسپیشل فورسز کے درمیان یہ مشترکہ مشقیں اپنی نوعیت کی پہلی ایکسرسائز ہے۔ تاہم تینوں ممالک کی ایئر فورسز آذربائیجان سمیت اناتولین ایگل مشقوں میں حصہ لے چکی ہیں، جس میں قطر کے رفال فائٹر جیٹس بھی شامل تھے۔ فرینڈز، روس کی نیوی نے اپنی پروجیکٹ 21631 کارویٹ سے کیلبر کروز میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا۔ یہ میزائل فائرنگ ایک ایکسرسائز کا حصہ تھی، جس میں اس میزائل نے کامیابی سے کوسٹل ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ اس میزائل کی رینج 1500 سے 2500 کلومیٹر کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یہ میزائل 2015 سے سروس میں شامل ہے اور اس نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل کا وار ہیڈ 450 کلو گرام وزنی ہے۔ عراقی ممبر آف پارلیمنٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ عراق اپنی آرمڈ فورسز کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 ممالک شارٹ لسٹ کیے جا چکے ہیں، جس میں روس، فرانس اور ساؤتھ کوریا شامل ہیں۔ اس سے پہلے ایک عراقی پارلیمنٹ جو سیکیورٹی اور ڈیفنس کمیٹی کے ہیڈ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ عراق روس کے ساتھ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق بات چیت کر چکا ہے، لیکن ترکی کی طرح روس سے خریداری کی صورت میں عراق کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ عراق اس سے پہلے اولڈ ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کر رہا ہے، جس میں سے زیادہ تر روسی ساختہ ہیں۔ فرینڈز، یو ایس اور گریس میں میوچل ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ کے تحت امریکہ یونان یعنی گریس میں نئی ملٹری بیسز کی بجائے پہلے سے موجود ملٹری بیسز پر ری انویسٹ کر کے ان کو بہتر بنائے گا۔ گریک ڈیفنس منسٹر نے میڈیا سے بات چیت میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت دفاعی تعلقات مزید مضبوط اور گہرا کرنا ان کو مزید پھیلانے سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ یونان اور ترکی جو دونوں نیٹو کنٹریز ہیں، یہ دونوں ممالک بہت سے معاملات پر ایک دوسرے سے خائف ہیں۔ یونان ترکی کے خلاف اپنی عسکری طاقت کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے یونان نے امریکہ، فرانس اور اسرائیل سے مختلف ویپنز خریدے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کی ایسز میٹ مشقوں کا آغاز 15 سے 28 اکتوبر تک سرگودا میں مصف ایئر بیس پر ہوگا۔ حالیہ ایسز میٹ کے ایڈیشن میں ترک فضائیہ اپنے F-16 طیاروں کے ساتھ شرکت کرے گی۔ ان مشقوں کا مقصد دونوں فضائیہ کے درمیان انٹر آپریٹیبلٹی کو بہتر بنانا اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا ہے۔ اس سال اپریل میں ہونے والی ایسز میٹ ایڈیشن میں رائل سعودی ایئر فورس نے شرکت کی تھی، جبکہ بحرین، ایجپٹ اور اردن کی ایئر فورسز نے آبزرور کے طور پر ان مشقوں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔
فرینڈز، روس کے اورین ڈرون کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اس کے برفانی علاقوں میں ٹیسٹ کامیاب رہے ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ روس کا یہ میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون -50 اور +50 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکانیسنس سر انجام دے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 16 میٹر ونگ سپین والے اس ڈرون کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 1200 کلو گرام اور یہ 24 گھنٹے تک فلائی کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کی ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی 200 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ فلپینز کی آرمی کو چین سے 70 ٹرکس اور کچھ 4x4 لائٹ پک اپ ٹرکس ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ٹروپ کیریئر لانگ نوز میڈیم ٹرکس ڈونگ فینگ کمپنی کے تیار کرتے ہیں، جبکہ 4x4 پک اپ لائٹ کیریئر ٹرک بیجنگ آٹو ورکس کے تیار کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سیریز کی پک اپ وہیکلز ہم کچھ عرصہ پہلے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ ممکنہ طور پر آنے والے عرصے میں فلپینز آرمی کی طرف سے مزید ڈونگ فینگ ٹرکس اور ان چائنیز ساختہ 4x4 پک اپس کی ایکوزیشن کے امکان ہیں۔ فرینڈز، جرمن کمپنی رین میٹل اور اسرائیلی کمپنی یو ویژن نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت یہ کمپنیاں ہیرو سیریز کے اسرائیلی ساختہ لیوٹرنگ منیشنز کو یورپ کی آرم فورسز کے لیے پروموٹ کریں گی۔ اسرائیلی کمپنی ان لیوٹرنگ منیشنز کی دستیابی، جبکہ رین میٹل ان کی انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل اور کمرشل شعبے کو دیکھے گی، تاکہ اس ویپن سسٹم کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اسے یورپ کی مارکیٹ میں پروموٹ کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ ہیرو سیریز کے لیوٹرنگ منیشنز کے کئی ماڈلز تیار کیے گئے ہیں جو 10 سے لے کر 200 کلومیٹر تک مختلف مشنز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اس سسٹم کا ہیرو 120 ورژن امریکن آرمی کو بھی جولائی میں فروخت کیا جا چکا ہے، جس کی رینج 40 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ UK نے اپنی نیوی کے لیے نیکسٹ جنریشن سب مرین کی تیاری کی غرض سے 170 ملین پاؤنڈ ابتدائی رقم کے طور پر مختص کیے ہیں۔ BAE سسٹمز اور رولز رائس کو ڈیزائن اور ابتدائی کانسیپٹ ورک کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے اگلے 4 سال کے لیے 24 ارب پاؤنڈ ملٹری ماڈرنائزیشن کی مد میں خرچ کرنے کو کہا ہے۔ جاپانیز نیوی کے لیے موگامی کلاس فریگیٹ کی پہلی شپ کے سی ٹرائلز شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کلاس کی ایک اور شپ جس کو کومانو کا نام دیا گیا ہے، اس کے سی ٹرائلز اگست میں ہی شروع کر دیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ فریگیٹ 3900 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کو میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز نے تیار کیا ہے۔ اس پر 90 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس پر ریتھیون کے سی ریم، 8 مقامی اینٹی شپ کروز میزائل اور دیگر مختلف اقسام کے ویپنز نصب ہیں۔ اس شپ کی میکسیمم سپیڈ 30 ناٹ سے زائد اور لمبائی 132.5 میٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔